نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ اور بدشگونی۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ مسند احمد۔ اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ چنے سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں، اور دوسری طرف ان کو خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو، 311 سے زیادہ مرتبہ سورہ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پہ بھاری سمجھنا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا۔ ان تمام باتوں کی دین میں کوئی حیثیت موجود نہیں ہے، کیونکہ ماہ و سال رات اور دن کے آنے جانے سے ترتیب پاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں فرمایا، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ دن کا نکلنا، سورج کا طلوع اور غروب ہونا اور رات کا چھا جانا سب اللہ کے ہی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ دونوں سے مل کر ہفتے اور ہفتوں سے مل کر مہینے اور سال بنتے ہیں۔ یہی ماہ و سال زمانہ ہے جس کو برا کہنے سے حدیث قدسی میں روکا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں اس کا حکم دیا اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں، ان کی دراصل کوئی بھی حقیقت نہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے۔ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے، چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو، کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار کر دینے لگتا ہے۔ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ النساء آیت نمبر 79، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تم تک پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ ایک ایسا شخص جو برا شگون لیتا رہا، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے گا، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سن ابی داؤد میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتے ہیں۔ سن ابی داؤد۔ اسی طرح الو سے بدشگونی لینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ عربوں کے ہاں الو کو ایسا پرندہ سمجھا جاتا تھا جس کا بولنا نحوست کی علامت تھی، جبکہ مغرب میں الو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بلی کا رونا بولنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل یورپ میں 13 عدد کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، سفر اور
بھوت پریت کچھ نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن نبی داؤد، کوئی بیماری معتدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے اور نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ بارش کے بعد ہے کہ جب رات ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فارغ ہوئے نماز سے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ جس نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، پس وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے، اور ستاروں کا کفر کرنے والا ہے۔ جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، پس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ صحیح بخاری۔ گویا ستاروں کو اپنی خوش قسمتی یا بد قسمتی سمجھنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ البتہ اچھی چیزوں کو اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض معتدی نہیں اور نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، نیک فعل یعنی اچھے کلمہ مجھے پسند ہے۔ صحیح بخاری۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچی مگر وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 51۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک۔ سن ابی داؤد۔ جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی۔ یہی سوچ انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے کہ جو ہوا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید مزید پختہ ہوتا ہے اور انسان جان لیتا ہے کہ اصل پناہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس طرح وہ شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اسی پر کاربند رہنے کے لیے ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا ہے اور اس شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی